آیت 157 اور سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اولئک، وہ لوگ کہ ان پر تیرے رب کی صلوات ہیں اور رحمت ہے۔ تو سلامات اللہ تعالی جل شانہ کی برکات اور اللہ تعالی جل شانہ کے انعامات، وہ سب اللہ کی طرف سے صلوات ہوتے ہیں، اور رحمت وہ بھی صلوات میں شامل ہے، لیکن کہ رحمت کو ایک خاص حیثیت حاصل ہے، اس لیے اس کو الگ ذکر کیا، ورنہ صلوات میں رحمت بھی آ جاتی ہے۔ تو اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو فرشتوں کا درود بھیجنا تو فرشتوں کی دعا ہوتی ہے، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالی جل شانہ کا درود بھیجنا ہے وہ، کیونکہ اللہ اس سے ساری دعائیں مانگنی ہیں، وہ ہے ان دعاؤں کو قبول فرمانا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جاتی ہیں، درود شریف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انعامات اور برکات برسانا، اور اسی ضمن میں پھر اہل ایمان بھی آ جاتے ہیں، کیونکہ جب درود بھیجا جاتا ہے تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل میں سب سے پہلے تو آپ کے عزیز رشتہ دار آتے ہیں، آپ کی اولاد، اور اس کے بعد پھر تمام مومنین، ان کے ساتھ یہ بھی آل میں آتے ہیں سب، تو اس لیے وہ پھر درود شریف جو ہے یہ پوری امت کے لیے ہو جاتا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے پوری امت پر درود شریف آ جاتا ہے۔ تو اس لیے صلوات اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اس کی برکات اور رحمت، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی صلوات ہیں، انعامات ہیں، برکات ہیں، ہاں جی، جن کا یہ ذکر آیا کہ ہم آزمائیں گے، اور پھر جو صبر کریں گے بشر الصابرین، اور وہ ہیں جو مصیبت پہنچے تو وہ واویلا نہیں کرتے، آہ بکا نہیں کرتے، شکوے شکایت نہیں کرتے، بلکہ کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، لہٰذا جو اس نے مصیبت دی کوئی بات نہیں، وہ اسی راستے کا مسئلہ ہے، راستہ جو ادھر جا رہا ہے بس اس راستے کا مسئلہ ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور ہدایت والے یہی ہیں، ہاں جی، جو اللہ کی دی ہوئی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں، اس پہ واہ ویلا نہیں کرتے، شکایتیں نہیں کرتے، اپنے آپ کو بد نصیب نہیں سمجھتے، اور اس آزمائش کو برا نہیں سمجھتے، خواہ وہ بیماری کی صورت میں ہو، تنگ دستی کی صورت میں ہو، کسی اور پریشانی کی صورت میں ہو، تو وہ صبر کرتے ہیں۔ تو یہ اسی وقت ہے جب اللہ کے ساتھ تعلق ہو، اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو تو پھر وہ عذاب ہوتا ہے، تاکہ ان کو توجہ دلا کے ادھر لایا جائے ہدایت کی طرف، پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے جبکہ اللہ سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی ایک شخص بے نماز ہے، شرابی ہے، بدمعاش ہے، لوگوں تنگ کرتا ہے، اس پر مصیبت آتی ہے تو اللہ کی آزمائش نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے تنبیہ کے لیے، تاکہ وہ ان باتوں سے تائب ہو، باز آئے، ورنہ تو پھر آگے قیامت میں تو پھر مصیبت بن جائے گی۔ جن گناہوں کی سزا یہی مل جائے نا، وہ تو سستا بچ گیا، کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، سنگین کیوں نہ ہو وہ سزا، تو بچ گیا، کہ توبہ کی، پھر توبہ کی بشرط ہے کہ توبہ کی توفیق بھی ملے، تو سارے گناہ صاف ہو جاتے، جب توبہ کی توفیق ملتی سب گناہ ختم، بس یک لخت، جیسے کیے ہی نہیں اس نے، یوں ہو جاتے ہیں۔ پھر جب نیکی پر ثابت قدم ہو جائے تو ان گناہوں کی جگہ اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے ہیں، ان سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ۔ تو یہی لوگ ہدایت پر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر کریں، وہ آزمائش تنگ دستی کی صورت میں ہو، بیماری کی صورت میں ہو، اور کسی مظلومیت کی صورت میں ہو، کہ ظالم کے ہتھے چڑھ گئے، ظلم ہو رہا ہے، جیسے ایجنسیاں اٹھا لے جاتی ہیں اور پھر کوئی کہہ کر ظلم کرتی ہیں، کیونکہ انہوں نے گناہ تو نہیں کیا ہوتا، اس لیے وہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ نیک آدمیوں پر مصائب آتے ہیں تو وہ آزمائش ہوتے ہیں، عذاب نہیں ہوتے۔ جب برے آدمی پر کوئی سختی آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، تاکہ وہ باز آئے، توبہ کرے۔ ان الصفا والمروہ
من شعائر اللہ. تو صفا اور مروہ یہ اللہ کے شعار میں سے ہیں. تو شعار ہوتا ہے ایسی پہچان جس سے کہ کوئی چیز پہچانی جائے خاص، اس کو شعار کہتے ہیں کہ وہ چیز دیکھتے آدمی پہچان لے کہ یہ فلاں چیز ہے، کیونکہ اس کی یہ علامت ہے، یہ پہچان ہے. تو پہچان شعار ہوتا ہے. ہاں جی، کہ خاص اس کے لیے یہ یعنی امتیازی علامت جو ہے نا وہ شعار کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کیسے پہچانا جائے؟ ہاں تو بہت سی پہچان کی علامتیں ہیں. قرآن بھی اللہ کا شعار ہے، نماز بھی اللہ کا شعار ہے، مسجد بھی اللہ کا شعار ہے. تو اس لیے یہ سب اللہ کا شعار ہے. تو اللہ کے جو شعار ہیں ان کا اکرام کرنا چاہیے. ہاں جی، کیونکہ ان سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے. کعبہ بیت اللہ وہ بھی اللہ کا شعار ہے، کیونکہ اس سے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، تبھی تو حج کرنے جاتے ہیں. ہاں تو اس کعبے میں صفا مروہ ہے، یہ بھی اللہ کا شعار ہے. اور یہ شعار اس لیے ہے کہ ان میں ایک بہت بڑی قربانی اور جان نثاری کی داستان چھپی ہوئی ہے، اور وہ وہی ہے جو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کو پیش آئی. کیونکہ حضرت حاجرہ جس طرح صحرا میں بیٹھی تھی کہ جہاں نہ پانی نہ کوئی جاندار چیز، کچھ ہی نہیں ہے، کچھ بھی چونٹی تک بھی نہیں جانداروں میں سے، ایسے صحرا میں بیٹھی ہے. جھاڑیاں ہیں ڈراؤنی ہیں کہ رات کو ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف جو ہے نا جیسے کہ ریچھوں کے ریوڑ پھر رہے ہیں، یہ کیفیت ہے. اب اس میں بیٹھنا اور کوئی وسیلہ نہیں، پانی ختم، خوراک ختم، کہاں سے آئے. یہ صبر جو ہے نا یہ حقیقت ہے کہ انسانی عقل میں نہیں آتا. یہ جو صبر اس خاتون نے کیا، اور پھر کوئی زبان پہ شکایت نہیں، شکوہ نہیں، رونا دھونا نہیں. ہاں ایمان ہے تو بڑی گہرائیوں میں ہے، وہ ایمان سنبھالے ہوئے ہے. ہاں ورنہ تو ہارٹ فیل ہو جاتا. خوف سے ہی، خوف بھی نہیں ہے، تنہائی میں وہ رات گزارتی، تنہائی میں. توبہ کمال ہے، ایسی تنہائی اور اکیلی خاتون کیسے رات گزارتی ہے بڑے سکون سے. پانی ختم ہو گیا، پیاسی ہے، کوئی بات نہیں. جب بچہ پیاس سے تڑپنے لگا وہ برداشت نہیں ہوا. اب بھی زبان پہ کوئی لفظ نہیں، کوئی شکایت نہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں ہے. اللہ پر ایمان ہے، لیکن بچہ تڑپتا برداشت نہیں ہوتا. ماں بچہ صاحب نہیں تڑپ رہا اور پیاسا، ماں کیسے برداشت کرے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ فن طلقت کراہیت ان تنظرها، وہاں سے چل پڑی کہ دیکھا جانا گوارا نہیں ہوا بچے کو، اس لیے چل پڑی. ہاں کہ بچہ لیکن چلے جائے کہاں. چلی تو دل کی دھڑکنیں کروں تیز ہو گئے، صفا پہ چڑھ گئی، ہر طرف دیکھتی، ہل طرح آہدا کوئی دکھائی دے، لیکن لم طرح کوئی ہو تو دکھائی دے. چاروں طرف دیکھا، کوئی ہو تو دکھائی دے. خود بھی پتا ہے کہ کوئی نہیں ہے یہاں، لیکن وہ بے قراری مجبور کر رہی ہے. آنکھیں دیکھ رہی ہیں، پھر وہاں سے اترتی ہے اور اتنا زور سے بھاگتی ہے کہ جیسے انسان پوری طاقت سے بھاگے، دوسری پہاڑی پہ چڑھ جاتی ہے. پھر چاروں طرف دیکھتی، ہل طرح آہدا لم طرح آہدا، کوئی دکھائی دے، کوئی دکھائی نہیں دیتا. پھر وہاں سے اترتی ہے اور دل میں ایمان ہے. یہ اس کی بے قراریاں اللہ کو پیاری لگیں. ہاں کہ کس طرح مجھ پر ایمان ہے، وسائل سارے منقطع قطعی طور پر ہے کہ کوئی بھی وسیلہ جن کا ہے ہی نہیں. یعنی پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال ہی نہیں ملتی. کیسے بے قراریوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. اور پھر جب 7ویں چکر پہ صفا پہ پہنچتی ہے تو پھر وہاں آواز آتی ایک دم، تو جلدی ہوتی سہن بل چپ ہونا. تو چپ، وہ کون خود بول رہا تھا، مطلب کہ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ جیسے دل سے چیخیں نکل رہی ہو. اس لیے کہتی سہن ذرا چپ ہونا. پھر کان لگایا، وہاں کھڑی ہو گئی.
تو پھر آواز آئی، تو پھر کہا کہ اسماء حل اندہ کا آواز، تو نے آواز تو سنا لی، بولنے والے کوئی تیرے پاس فریاد رسی کی صورت بھی ہے؟ وہ تھے جبریل. انہوں نے کہا کہ بچے کے پاس جاؤ واپس. بھاگی کہ بچے کو کیا ہو گیا، گئی تو پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا. واہ کمال ہو گیا. یہ بے قراریاں جو اللہ کو پسند آئی ہیں نا، تو آنے والوں کو پابند کر دیا اس کا کہ وہ ویسے دوڑو جیسے حاجرہ دوڑی تھی، بس یہ حج کا حصہ بنا دیا اس کو مستقل. ہاں کہ یہاں حاجرہ دل میں صرف ایمان کا نور لیے یہاں دوڑ رہی تھی. اللہ پر اتنا مضبوط ایمان تھا، اتنا مضبوط توکل تھا کہ عورت ذات معمولی سی بات سے گھبرا جائے، ڈر جائے، شور مچائے، لیکن نہیں، بڑے صبر مندی سے بھاگ رہی ہے، آ رہی ہے جناب، اور پھر آتی ہے بڑے سکون سے، پھر بیٹھی ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ مکے کو آباد کر دیتے ہیں. ہاں تو اس لیے ان پہاڑیوں کو یہ شان دے دی کہ ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ جو ہے یہ اللہ کے شعاروں میں سے ہے. ہاں جی، کہ حاجرہ جو ان کے درمیان دوڑی تھی، دل میں قلب میں ایمان لے کر، بس وہ اس کی بے قراریاں اللہ کو بڑی پیاری لگیں کہ کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایمان مجھ پر ہے، امیدیں مجھ سے ہیں پوری. اور لیکن بے قراری تو بے بسی کی بات تھی، بس وہ تو اس لیے دوڑ رہی ہے. تو یہ اللہ کو بہت پیاری لگی، اس لیے ان کو اپنا شعار بنا دیا. لہذا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جو حج بیت اللہ کا حج کرنے آئے یا عمرہ کرنے آئے تو اس میں حرج نہ سمجھے کہ ان کا طواف کرنا ہے. تو یہ اصل میں صحابہ حرج سمجھنے لگ گئے تھے. وجہ یہ تھی کہ بعد میں حج ہوتا رہا، تو حج میں بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کہ دوڑنا اصل باتیں یہی تھی. تو حج ہوتا رہا، لیکن بعد میں جب بت پرستی ہوئی تو بت ان پہ بھی رکھ دیے گئے، کعبے میں بھی بت رکھ دیے گئے اور صفا مروہ پہ بھی بت رکھ دیے گئے. تو اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے آئے، پہلا عمرہ حدیبیہ کے بعد، تو اس وقت انصار نے کہا کہ یہاں تو ان پر آنا جانا تو بتوں کی وجہ سے ہوتا تھا. ویسے اس وقت بت تھے، ابھی نہیں اٹھائے تھے. تو انہوں نے حرج محسوس کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوڑ رہے تھے، سعی کر رہے تھے، اس لیے سعی تو کی، لیکن دل میں انقباض آیا کہ بھئی بت ہے. تو فتح مکہ کے وقت میں بت اٹھا دیے گئے. ہاں جی، حج تو اس کے بعد ہوا، ایک عمرہ تو ہوا. تو اللہ تعالیٰ جل نے یہ آیت نازل فرمائی کہ حاجی عمرہ کرنے جاؤ تو یہ صفا اور مروہ کا جو طواف تھا چلا آ رہا سعی، یہ بتوں کی وجہ سے نہیں تھا، یہ اللہ کے شعار ہونے کی وجہ سے تھا. اس لیے وہ اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل کو بھی دیا ہوگا کہ یہ ان کے درمیان اسی طرح سعی کرو جیسے حاجرہ کرتی تھی، اس طرح کرو. تو اس وقت سے لے کے یہ سنت مسلسل چلی آئی ہے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر. ہاں جی، تو یہ اللہ کا شعار ہے، یہ دونوں پہاڑیاں. تو جو حج کرنے جائے تو اس لیے حرج نہ سمجھے ان میں. جو بیت اللہ کا حج کرنے جائے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ وہ ان کا بھی طواف کرے. ومن تطوع خیرا، اور جو بھی کوئی نیکی خوشی سے کرتا ہے، من تطوع خوشی سے کرنا، خوشی سے نیکی کرنے کو تطوع کہتے ہیں. اسی نوافل کو بھی تطوع کہتے ہیں. جو ہم نوافل پڑھتے ہیں نفل، ان کا نام تطوع بھی ہے، متطوعات، یہ کیونکہ یہ بھی خوشی سے نیکی، اللہ نے فرض تو نہیں کیا. تو جو بھی نیکی خوشی سے کرے گا فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہے. اللہ کی طرف سے شاکر انسان ہوتا ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے. شاکر اللہ کی بھی صفت ہے، کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کی قدر کرتے ہیں. ہاں جی، اور شکر بھی حقیقت میں تو قدر کرنا ہی ہوتا ہے کہ اللہ نے نعمت دی تو بندے نے اس کا شکر کیا، یعنی اس کی قدر کی.
ہے اور بندے نے عبادت کی اللہ کی تو اللہ نے اس کی عبادت کی قدر کی. ہاں جی یہ اللہ کی طرف سے شکر ہے گویا. تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے, قدر کرتے بندے کے عمل کی, اور علیم ہے, جانتے ہیں کہ کس کا خلوص کس حد تک ہے, کس کا عمل. اور حجرہ کا عمل اتنے کمال درجے کا تھا کہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو عمل دہرانے کا حکم دے دیا, کیونکہ اللہ کو اتنا پیارا لگا یہ اس کا عمل حجرہ کا کہ قیامت تک اس کو دہراتے رہو. جب بھی کوئی حج عمرہ کرنے آئے تو حجرہ کے عمل کو دہرائے, کیونکہ وہ علیم ہے, وہ جانتا ہے کہ حجرہ کے دل میں ایمان کی کیفیت کیا تھی, وہ جانتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ شاکر ہے, علیم ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی, اور جو لوگ چھپاتے ہیں ان بینات اور ہدایت کو جو ہم نے نازل کی ہے. تو یہ تھے یہود و نصارہ, ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھیں. صفا مروہ کے درمیان طواف بھی, بیت اللہ کا طواف بھی, یہ سب چیزیں تورات میں تھیں کہ خاتم النبیین آئیں گے, بیت اللہ کا حج کریں گے اور صفا مروہ کے درمیان سعی کریں گے. یہ ان کی کتابوں میں تفصیل سے تھی کہ جب تم ان پر ایمان لاؤ گے تو ان پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ ساری چیزیں فرض ہوں گی. تو اس لیے یہ وہ چھپاتے تھے. ظاہر نہیں بیان کیوں کہ اس طرح ان کے اپنا کعبہ چھوٹتا ہے جس کو منسوخ کر دیا گیا تو بیت المقدس. اب وہ تو کعبہ نہیں ہے, وہ قبلہ نہیں ہے, اس کا قبلہ ہونا وہ ختم ہوتا تھا اگر یہ چیزیں بھی ظاہر کرتے ہیں تو. لہذا تورات میں بیان ہے اس کو چھپا دیا, نہیں بیان کرتے اپنے یہود و نصارہ کے سامنے. یہودیوں نے چھپا لیا, نصارہ نے بھی چھپا لیا کہ ان کی کتابوں میں کعبے کے بارے میں کیا ہے, یہ چھپا دیا. تو جو لوگ چھپا لیتے ہیں, یکتمون چھپاتے ہیں, ما انزلنا جو ہم نے اتاری ہے, بینات اور ہدایت. ہاں جی اس کے بعد کہ ہم نے کتاب میں لوگوں کے ان کو بیان کیا ہے, من بعد اس کے بعد, ما بینا ہو, من بعد ما اس کے بعد کہ بینا ہو ہم نے بیان کیا انہیں, بینا ہو ہم نے اسے بیان کیا, فی الکتاب للناس لوگوں کے لیے بیان کیا ہے کتاب میں, ان تورات میں انجیل میں. اس لیے بیان کیا تھا کہ لوگ اس کو سمجھیں اور جب خاتم النبیین آئیں تو ان کے ساتھ ہوں اور اس کو قبلہ بنائیں بیت اللہ کو. اور وہ وجوہات بھی بتائی تھی کہ اول بیت وضع للناس, سب سے پہلا قبلہ ہی یہ ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا, سب سے پہلے جو کعبہ بنایا گیا وہ یہی ہے بیت اللہ. یہ ان کی کتابوں میں بھی تھا. اور اول بیت اللہ, اول سب سے پہلا وہ یہ ہے. تو وہ چھپاتے تھے کہ لوگوں کے لیے اللہ تعالی نے بیان کیا کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتے, یلعنہم ان پر لعنت کرتے, یلعن لعنت کرتے, ہم ان پر, اللہ ان پر لعنت کرتے ہیں. ویلعنہم اللاعنون, اور ان پر تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں, تمام لعنت کرنے والے فرشتے, کہ جس پر اللہ لعنت کرتے ہیں تو فرشتے لعنت کرتے ہیں. ہاں جی, اور پھر اہل ایمان بھی اس پر لعنت کرتے ہیں جس پر اللہ لعنت کرتا ہے. ان لعنت, اسی لعنت کے معنی ہوتے ہیں رحمت سے محرومی. یہ لعنت کے معنی کہ رحمت نہیں مل سکتی اسے, بس رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا, بس جو بھی اس کی زندگی اللہ کے عذاب میں ہے یہ لعنت ہی لعنت ہے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سے روکا کہ لعنت کسی پر نہ کرنا سوا ان پر جو کفر میں مرے. کیا کہہ سکتے کہ ابو جہل پہ لعنت, غلام قادیانی پہ لعنت, غلام پرویز پہ لعنت, سارے کافر تھے. زندہ پر نہ لعنت کرنا, کیونکہ شاید کل کو آپ اس کو رحمت سے محروم کرنا چاہتے ہیں, اللہ شاید سے رحمت دینا چاہتا ہو. کیونکہ کوئی کافر کسی وقت بھی اللہ توفیق دے سکتا ہے کہ کوئی ایسی وجہ بنے کہ وہ ایمان لے آئے, اور ایسے بہت واقعات ہیں. ہاں جی, ایمان لانے کے کہ تھے بڑے کٹر کافر, لیکن اچانک اللہ تعالی نے کوئی ایسا پھیرا انہیں کہ وہ ایمان لے آئے. تو اس لیے
ان پر لعنت، کسی زندہ پر لعنت نہ کرے. ہاں جی، ہدایت کی دعا تو ضرور کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دے، ہاں، لیکن لعنت نہ کرے، کتنا ہی بڑا کافر کیوں نہ ہو اس پر لعنت نہ کرے. بد دعائیں کر سکتے ہیں آپ، اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا غرق کر، تباہ کر، برباد کر، یہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت دے، ورنہ سے ہمیں نجات دے، ساری دعائیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان دعاؤں کا تعلق رحمت سے محرومی کا نہیں ہے. ہاں جی، کہ برائیوں میں اللہ عذاب میں پکڑ لے، تو عذاب دے کر بھی اللہ تعالیٰ پھر رحمت کر دیتے ہیں. تو ایمان کی توفیق نصیب ہونا یہ سب سے بڑی رحمت ہے. تو شاید ان میں سے کسی کو ایمان کی توفیق نصیب ہو جائے. اس لیے زندہ کافر پر رحمت سے پرہیز کیا جائے. جو مردہ کافر ہے ان پر بے شک لعنت بھیجی جائے، جن پر یقین ہے کہ وہ کافر مرے، تو ان پر لعنت بھیجی جائے گی. کہا جائے گا ان کو کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو. ہاں جی، جو کبیرہ گناہ کرتا ہوا مر گیا اس پر بھی لعنت نہیں کی جائے گی. ہاں، کیونکہ کبیرہ گناہ سے ایمان سلب نہیں ہوتا، ایمان تو رہتا ہے. تو کبیرہ گناہ کی سزائیں بھگت کے ایک دن تو جنت میں جائے گا. لعنت کا معنی یہ ہے کہ جنت میں جا سکتا ہی نہیں، جیسے ابو جہل، ابو لہب وغیرہ، فرعون، یہ سب غلام القادیانی وغیرہ، مسلمۃ الکذاب، یہ تو نہیں جا سکتے. جنت میں کبھی بھی معافی نہیں مل سکتی. اس لیے ان پر تو لعنت کی جا سکتی ہے. کبیرہ گناہ کرتا ہوا جو مرا تو دونوں صورتیں ممکن ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ سے سزا دے، ایک یہ کہ کوئی ایسی نیکی اس کی قبول ہو جائے کہ سارے ہی معاف کر دے، پہاڑ جتنے گناہ معاف کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے کہ لعنت نہ کسی پر کرو. تو یہ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتے ہیں، تو اللہ تو عالم الغیب ہے، جو چھپاتے ہیں. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو چھپاتے ہیں جو ہم نے اتاری ہیں بینات اور ہدایت، من بعد ما بینا، اس کے بعد کہ ہم نے وہ بیان کر دی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر اللہ لعنت کرتے ہیں. یلعنہم اللہ، اولئک یلعنہم لاعنون، اور لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں. یعنی الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، سوا ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور بیان کرنا شروع کر دیا. ہاں جی، تو اسی لیے جب تک زندہ ہیں شاید اللہ توبہ کی توفیق دے دے، شاید اصلاح کی توفیق دے، شاید بیان کرنے لگ جائیں. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ ان پر لعنت نہ کی جائے، کیونکہ یہ گنجائش اللہ نے دی ہے زندگی میں، کہ زندگی میں جنہوں نے توبہ کر لی اور پھر اپنی اصلاح کر لی، برائیاں چھوڑ دیں، نیکی کا رستہ اختیار کر لیا، اور بینوا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں چھپا رہے تھے انہیں بیان کرنا شروع کر دیا. فاولئک اتوب علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کی میں توبہ قبول کر لیتا ہوں. کہ آپ وہ نہیں کریں گے، آپ چونکہ مومن ہو گئے، میں ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں ہی توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہوں. کہ توبہ سے اللہ کو اتنی خوشی ہوتی ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ سے اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں جب مومن توبہ کرتا ہے، اور ہر وقت توبہ کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ گناہ تو ہر وقت ہم سے ہوتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. ہاں، تو اب اللہ کی شان تو ہم نیکی کر ہی نہیں سکتے، ہماری نیکی میں بھی گناہوں میں لپٹی ہوتی ہے. ہاں، کیونکہ یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ میری یہ نیکی اتنی اچھی ہے بالکل قبول ہوگی اللہ کے ہاں، یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، دعویٰ کر سکتا. اس لیے ضرورت ہے ہر وقت توبہ کی. جب بندہ توبہ کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک شخص صحرا میں جا رہا تھا تو اس پر اونٹ تھا، اونٹ پہ سارا سامان لدا ہوا تھا سفر کا، کیونکہ سفر تو اسی طرح ہوتے تھے، پانی بھی، کھانا بھی، سب کچھ. تو اب کہیں تھک گیا، گرمی تھی، ٹھہر گیا کہ گرمی گزار لوں، تو اونٹ کو ادھر باندھ دیا ساتھ، تو خود سو گیا. جاگا تو اونٹ نہیں ہے، وہ اب کیا کروں؟ مایوس، نہ کوئی قریب آبادی ہے کہ یہاں جہاں پہنچ جاؤں، ہے صحرا میں، پانی بھی اس پر، پیاس کی شدت، اونٹ کی تلاش میں نکلا. ہاں، وہ اور پیاس لگائی، ادھر دیکھا، ادھر اونٹ کہیں نہیں ملا.
آخر